بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 9 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں برے شمار ہوتے ہیں۔ وہ 9 شخص کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرے اور فخر اور غرور کرے اور اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جائے۔ دوسرا وہ بندہ جو تکبر کرے اور ظلم و زیادتی کرے اور اعلیٰ جبار ذات کو بھی بھول جائے، یعنی ظلم میں اتنی انتہا کر دے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ رہی ہو سرے سے کہ اس سے اوپر بھی کوئی حساب لینے والا ہے۔ جو دنیا میں یہ ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کا بدلہ لینے والا بھی کوئی ہے، وہ اس بات کو بھی بھول جائے۔ تیسرا وہ بندہ جو دنیا میں مشغول ہے اور اسے دینی امور کا بھی خیال نہیں ہے، یعنی دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا کہ دینی امور کا بھی خیال نہ رہا، ہر وقت پیسے کے پیچھے پڑا ہے، نہ اسے نماز کے وقت کا خیال ہے، نہ اس نے روزہ رکھنا ہے، نہ اس نے زکوٰۃ کرنی ہے، اور باقی جتنے بھی دینی امور ہیں ان دینی اموروں سے وہ آنکھیں بند کر کے گھوم رہے ہیں، بس صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ چوتھا وہ شخص جو فساد پھیلائے اور تجاوز کرے، یعنی دنیا کے اندر اتنا فساد پھیلا رہا ہے، اللہ رب العزت کی حدود سے بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ تجاوز کر رہا ہے، اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھی بھول گیا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہے۔ وہ حقیر نطفہ جس سے وہ پیدا ہوا تھا کہ وہ نطفہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اس حقیر نطفے سے اس کی ابتدا ہے، یہ اپنی ابتدا کو بھول گیا اور بڑا تکبر کرتا ہے، اور اس کو اپنی انتہا کا بھی احساس نہیں ہے کہ اسے آخری وقت میں قبر میں جانا ہے اور قبر کے اندر اس سے حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ اس حساب کتاب کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ وہ چوتھا بندہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت نہیں کرتے، ان کی نگاہ میں یہ گر جاتا ہے۔ اور 5واں وہ بندہ جو دین کے ذریعے دنیا کو طلب کرے، متقی بنے، حقیقت میں وہ دنیا دار ہو، علماء کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے اور حقیقت میں عالم نہیں ہے وہ، بلکہ علماء کو بدنام کرانے کے لیے وہ علماء کا لبادہ اوڑھ کر گھوم رہا ہے، اور بظاہر اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں سے شمار کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پیسے بٹورنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ 5واں شخص ہو گیا۔ اور 6واں شخص وہ ہے جو شبہات کے ذریعے اپنے دین کو خراب کرے، شبہات کے ذریعے اپنے دین کو خراب کرے، یعنی حرام کام کوئی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ اس کے اندر تعویلیں کر کے اسے حلال سمجھ کر کیا کرتا ہے؟ کام کیا کرتا ہے۔ تو ایسا شخص بھی ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اور 7واں وہ شخص ہے جو حرص و لالچ جس کو ہانکتی رہتی ہے، یعنی اتنا وہ دنیا میں مغلوب ہو چکا ہے، حرص میں اتنا وہ آ چکا ہے، لالچ میں اتنا وہ آ چکا ہے کہ اگر اسے اپنی عزت تک بھی قربان کرنی پڑے تو یہ حرص و لالچ میں اپنی عزت کا بھی بیڑا غرق کر دے، یعنی اتنا یہ آگے جا چکا ہے کہ حرص و لالچ کا غلام بن چکا ہے یہ۔ اور 7واں وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات نے اس شخص کو گمراہ کر دیا ہو، اب یہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو۔ شروع میں نفس نے کہا اس نے جھوٹ بولا، پھر نفس نے کہا اس نے چوری کی، پھر نفس نے کہا اس نے زنا کیا، یہ آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ انتہائی درجے کا گمراہ ہو کر یہ شخص رہ گیا۔ اور 9ویں قسم کا وہ آدمی ہے کہ دنیا کی لالچ اس کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے، دنیا کی لالچ نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا کہ اسے اپنی ماں، اپنی اولاد، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے والدین کی فکر نہیں ہے، بلکہ دنیا کی لالچ میں پڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر بہن، بھائی، ماں کسی کی عزت جاتی ہے تو وہ عزت تک کو قربان کرتا ہے اور دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ 9 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں گر جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں گر جائے، میرے دوستو، اس کا مقام کس چیز کا باقی رہا؟ یہی تو آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے ہمیں یہ 2 مقام ضروری ہیں کہ یہ 2 ہستیاں ہم سے راضی ہوں، لیکن اگر یہی ناراض رہیں تو ہماری آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان 9 قسم کے لوگوں میں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان 9 طرح کے لوگوں میں سے شمار ہو جائیں، اور اگر ہم میں یہ خصلتیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ رب العزت ان خصلتوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔